پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو 5 ایسے گناہوں کے بارے میں بتائیں گے کہ جن کے کرنے کی وجہ سے انسان تباہ و برباد ہو جاتا ہے، انسان ذلیل و رسوا ہو کر رہ جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی دعا کریں گے کہ اللہ ہمیں ان گناہوں اور ہر طرح کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ لہٰذا آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیا پتہ آپ سب بھی ان گناہوں میں مشغول ہوں اور اس ویڈیو کو سننے کے بعد آپ ان گناہوں کو ترک کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مولا علی المرتضیٰ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، کہنے لگا حضرت وہ کون سے ایسے بدترین گناہ ہیں جو انسان کے رزق کو ختم کر دیتے ہیں، اور یہ گناہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انسان کو اس طرح ذلیل کرتے ہیں کہ انسان کا دنیا اور آخرت میں کوئی مددگار باقی نہیں رہتا۔ یہ سن کر سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 5 ایسے گناہ ہیں کہ جس کے کرنے والے پر دنیا اور آخرت میں وہ بندہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے، جس کا کرنے والا جس کے کرنے سے وہ بندہ کبھی بھی آباد نہیں ہو سکتا۔ 5 ایسے گناہ خطرناک ہیں کہ جس کے کرنے پر انسان دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ذلیل ہوتا ہے، دنیا میں بھی برباد ہوتا ہے اور آخرت میں بھی برباد ہو جاتا ہے۔ 5 گناہ کرنے والا شخص دنیا میں بھی بے سکون رہتا ہے اور آخرت میں بھی بے سکون رہتا ہے، بے آرام رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کے سکون کا جنازہ تک نکل جاتا ہے، مشکلات عروج پر آ جاتی ہیں۔ یہ 5 ایسے خطرناک گناہ ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کا خاص کرم تم پر ہو، تم ہمیشہ اللہ کے رحم و کرم کے سائے پر رہو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ رزق کی فراوانی ہو، کامیابی تمہارے قدم چومے، خوشیاں تمہارے قدم چومے، تو خدا را تم ان 5 گناہوں سے بچ کر رہنا، یہ خطرناک گناہ کبھی نہ کرنا۔ پوچھا گیا حضرت وہ 5 گناہ کون سے ہیں؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ ان میں سے سب سے پہلا گناہ جس کا نام سود کھانا ہے۔ سود کا کاروبار کرنے والا دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ذلیل ہوتا ہے، دنیا میں بھی برباد ہوتا ہے اور آخرت میں بھی برباد ہو جاتا ہے۔ 5 گناہ کرنے والا شخص دنیا میں بھی بے سکون رہتا ہے اور آخرت میں بھی بے سکون رہتا ہے، بے آرام ہوتا ہے، یہاں تک کہ اس کے سکون کا جنازہ تک نکل جاتا ہے، مشکلات عروج پر آ جاتی ہیں۔ یہ 5 ایسے خطرناک گناہ ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کا خاص کرم تم پر برقرار رہے، تم ہمیشہ اللہ کے رحم و کرم کے سائے پر رہو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ رزق کی فراوانی ہو، کامیابی تمہارے قدم چومے، خوشیاں تمہارے قدم چومے، تو خدا را تم ان 5 گناہوں سے بچ کر رہنا، یہ خطرناک گناہ کبھی نہ کرنا۔ سود خور انسان کو کبھی بھی عزت نہیں ملتی، کبھی بھی سکون کی نیند وہ نہیں سو پاتا۔ سود خور انسان جو دوسروں کو ٹینشن میں مبتلا رکھتا ہے، خود بھی ہر وقت ہر گھڑی ہر لمحے ٹینشن میں رہتا ہے، طرح طرح کی پریشانیاں اسے گھیر لیتی ہیں، ہر طرح کی مصیبتیں اسے گھیر لیتی ہیں۔ فرمایا گیا کہ قیامت کے دن سود خور انسان ایسے اٹھیں گے کہ ان کے چہرے بگاڑ دیے جائیں گے، سود خور انسان سور اور کتوں کی شکل میں اٹھائے جائیں گے، اللہ اکبر۔ اور یہاں تک فرمایا گیا کہ جس نے سود کا 1 لقمہ تک کھایا ہوگا تو اس 1 لقمے کے کھانے کی وجہ سے اسے اپنی ماں سے 36 مرتبہ زنا کرنے کے برابر گناہ دیا جائے گا، استغفر اللہ۔ یہ کس قدر بڑا گناہ ہے کہ کوئی 1 لقمہ تک کھا لیتا ہے سود کا تو پھر اسے 36 مرتبہ زنا کا گناہ ملے گا، اور وہ بھی اپنی ماں کے ساتھ۔ ایک سود خور انسان سیڑھی سے نیچے گرا منہ کے بل، اور وہ زمین پر گرا اور گرتے ہی مر گیا۔ بیٹے نے کئی روز تک باپ کا غم منایا۔ ایک رات بیٹے نے باپ کو خواب میں دیکھ کر پوچھا ابا جان تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ سود خور ابا نے کہا کہ نہ پوچھ بیٹے، سیڑھی سے نیچے گرا، زمین پر جانے سے پہلے جہنم میں چلا گیا، اللہ اکبر۔ یہ ہے سود خور کا انجام۔ یہاں تک کہ سیدنا حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں ایک نئے مکان کو خرید رہا تھا، مکان کی تلاش میں تھا، اتنے میں ایک سود خور میرے پاس آیا، مجھے کہنے لگا کہ یہ مکان خرید لو، یہ بہت مہنگا مکان ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے، بہت اچھا مکان ہے، اور میں آپ کا ہمسایہ بن جاؤں گا، اسی محلے میں رہنے والا ہوں، آپ کا پڑوسی بن جاؤں گا، آپ کا ہمسایہ بن جاؤں گا۔ تو حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ او نادان تو کیا کہتا ہے کہ اس میں کوئی عیب نہیں؟ مجھے تو سارے کے سارے عیب اسی میں نظر آتے ہیں۔ اس نے کہا کہ حضرت وہ کیسے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس کا سب سے بڑا عیب تو ہے کہ تو میرا پڑوسی ہو جائے گا، اس کا سب سے بڑا عیب تو یہ ہے کہ ایک سود خور میرا پڑوسی ہوگا، اور جہاں تو جیسا پڑوسی ہوگا وہ مکان مفت کا بھی ملے تو بھی گھاٹے کا سودا ہے، تو بھی مہنگا ہے۔ خدا را دنیا اور آخرت میں عزت چاہتے ہو اور دنیا اور آخرت میں اگر مقام چاہتے ہو، اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہونا چاہتے ہو،
آخرت میں خوشحالی چاہتے ہو، اللہ کی طرف سے رزق کی فراوانی چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو کہ کامیابی تمہارے قدم چومے، اگر چاہتے ہو کہ خوشحالی تمہارے قدم چومے، تو سود کبھی نہ کھانا، سود کا کاروبار کبھی نہ کرنا، کیونکہ سود خور کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ قیامت کے دن وہ کتے اور سور کی شکل میں اٹھایا جائے گا، اور یہاں تک فرمایا گیا کہ قیامت کے دن جب سود خور اپنی قبروں سے نکلنا چاہیں گے تو وہ نہ نکل پائیں گے، انہیں ایسا محسوس ہوگا کہ جیسے ان پر آسیب کر دیا گیا ہے اور انہیں مصیبت میں گرفتار کر دیا جائے گا، اور جب وہ قبروں سے نکلیں گے تو ان کے پیٹ بہت زیادہ بڑے ہوئے ہوں گے، اس قدر بڑے ہوئے ہوں گے کہ ان کا چلنا تک دشوار ہو جائے گا، یہ سب کا سب سود خوری کی وجہ سے ہوگا۔ پوچھا گیا دوسرا گناہ کون سا ہے، تو فرمایا گیا دوسرا گناہ کسی نیک عورت پر تہمت لگانا، کسی نیک متقی پرہیزگار عورت پر تہمت لگانا۔ کسی عورت پر تہمت نہ لگایا کرو، کسی کی بیٹی پر تہمت نہ لگایا کرو، اس سے پہلے کہ تمہاری بیٹی پر تہمت لگا دی جائے اس سے توبہ کر لو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص کسی عورت پر تہمت لگائے، جو کسی نیک عورت پر تہمت لگاتا ہے، حالانکہ وہ اچھی نیک ہو، متقی پرہیزگار ہو، نمازی ہو، روزے رکھتی ہو، اچھی ہو، جو اچھی شخصیت کی مالک ہو، جو شخص کسی اچھی عورت پر تہمت لگاتا ہے وہ دنیا اور آخرت میں ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔ اگر تم کسی کی بیٹی سے نکاح نہیں کر سکتے تو نہ کرو، لیکن یہ بات بھی نہ کہو کہ اس میں فلاں عیب ہے، اس پر تہمت نہ لگانا کہ وہ بوڑھا باپ جو اپنی بوڑھی کمر پر بوریاں لاد کر دن رات محنت مزدوری کرتا ہے، دن رات اوور ٹائم لگا کر مزدوری کرتا ہے، بوڑھی کمر پر بوریاں لاد کر اپنی بیٹی کو جوان کیا، پڑھایا لکھایا، اور آج جب اس کی بیٹی جوان ہوئی تو محلے کے لوگوں نے محلے کے نوجوانوں نے اس غریب کی بیٹی کو قبول نہیں کیا، اس پر تہمت لگا دی اور اسے ٹھکرا دیا، اس سے شادی کرنا گوارا نہ کیا، اور صرف اس وجہ سے کہ اس کے باپ کے پاس جہیز کے پیسے نہیں تھے۔ فرمایا گیا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا اور آخرت میں تمہیں عزت ملے، مقام ملے، مرتبہ ملے، خوشحالی ملے، کسی نیک عورت پر تہمت نہ لگانا، کیونکہ تہمت جو لگاتا ہے اس کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں 80 کوڑے رکھی ہے، 80 کوڑے سے لگائے جائیں گے اور پھر زندگی بھر کبھی بھی اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ یہ دنیا میں اس کی سزا ہے، تو اللہ اکبر، آخرت میں اس کی کیا سزا ہوگی؟ سب سے بڑا گناہ وہ ہے کہ کسی کا مال ہڑپ کر لینا، خاص طور پر یتیموں کا مال ہڑپ کر جانا۔ یتیموں کے سروں پر شفقت کا ہاتھ رکھو، یتیموں کے سروں پر رحمت بھرا ہاتھ رکھو، کیونکہ جب کبھی آپ مر جائیں گے تو آپ کی اولاد کے سر پر بھی شفقت کا ہاتھ رکھنے والا کوئی موجود ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں تو وہ نہیں کھاتے مگر آگ، یعنی وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کو بھر رہے ہوتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ قیامت کے دن اعلان ہوگا کہ مفلس کون ہے۔ دنیا میں تو مفلس اس کو کہا جاتا ہے جس کے پاس گھر نہیں، جس کے پاس پہننے کو کپڑے نہیں، جس کے پاس کھانے کو کھانا نہیں، لیکن قیامت کے دن جو مفلس ہوگا وہ ان سب چیزوں سے الگ ہوگا۔ مفلس وہ ہوگا کہ جس نے کسی کا مال ناحق کھایا ہو، جس نے کسی کو گالی دی ہو، جس نے کسی کا ناحق ستایا ہو، جس نے کسی پر تہمت لگائی ہو۔ تو قیامت کے دن جب وہ بندہ آئے گا، اگرچہ وہ نمازی ہو، اگرچہ وہ روزے دار ہو، اور اگرچہ وہ حاجی ہو، وہ زکوٰۃ ادا کرتا ہو، صدقات دیا کرتا ہو، نوافل ادا کرتا ہو، لیکن ان سب کے باوجود وہ مفلس ہوگا۔ اور اس طرح کہ وہ آئے گا، وہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ہر چیز کا ثواب لے کر آئے گا، لیکن قیامت کے دن اس کی یہ ساری نیکیاں ان لوگوں کو دے دی جائیں گی جن لوگوں کو اس نے دنیا میں ستایا تھا، جن کو گالی دی تھی، جن کو ناحق ستایا تھا، جن کا مال کھایا تھا، جن پر تہمت لگائی تھی۔ اللہ اکبر! یہ کتنی بڑی سزا ہے کہ بندہ اگرچہ فرائض کا پابند ہو، نوافل کا پابند ہو، لیکن اگر کسی یتیم کا مال کھا لے تو پھر اس کی ساری نیکیاں دھری کی دھری رہ جائیں گی اور اسے کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچائیں گی۔ اور فرمایا کہ چوتھا گناہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک سمجھنا۔ یہ ایک ایسا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو ہر ایک گناہ کو معاف کر دے۔ بندہ چاہے جتنا بھی گناہ گار ہو، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں، دنیا اور آسمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی چیزیں پیدا کی ان سب کے برابر ہوں، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے گناہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، کیونکہ یہ ایک ایسا گناہ ہے، یہ اتنا بڑا گناہ ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے کبھی معافی نہیں دینی۔ رب کو جھٹلانے کی سزا ہے، کیونکہ اللہ پاک نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے اور اس دنیا میں بھیجا ہے، لیکن کچھ بد نصیب لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود، چاند اور سورج کو دیکھنے کے باوجود، دن اور رات کو دیکھنے کے باوجود کچھ ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جن میں جان نہیں، جو خود اپنا خیال نہیں رکھ سکتے، ان کی عبادت کرتے ہیں۔
اگر وہ اپنا خیال نہیں رکھ سکتے تو پھر یہ تو سوچو کہ وہ تمہارا خیال کیسے رکھیں گے۔ لہٰذا شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر گناہ گار کو بخش دے گا، لیکن اس بندے کو نہیں بخشے گا جس نے اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا ہو۔ اور پانچواں اور آخری گناہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا، یہ پانچواں اور سب سے بڑا خطرناک گناہ، سب سے اہم گناہ دل کے کانوں سے سنیے گا، کسی پر جادو کرنا۔ جادوگر شخص جو ہے، اس کے گھر کا کھانا بھی حرام، اس کے گھر کا پانی بھی حرام، اس کے گھر کا دودھ پینا بھی حرام، اس کے گھر کا نمک بھی حرام، اس کے گھر کی ہر چیز حرام۔ جو شخص کسی کے اوپر جادو کرتا ہے، جو کسی کو ذلیل کرنے کے لیے، کسی کو رسوا کرنے کے لیے، کسی کو ٹینشن دینے کے لیے، کسی کو تکلیف دینے کے لیے جو شخص کسی پر جادو کرتا ہے، تو تکلیف ایک ایسی چیز ہے جو گھومتی پھرتی پھر اسی کے پاس آتی ہے، آخر کار اسی بندے تک آ پہنچتی ہے جہاں سے وہ گئی تھی۔ جادوگر اگر کسی انسان پر برا چاہتا ہے تو پھر وہ برائی اسی تک لوٹ کر آتی ہے، اور جادوگر کی سب سے بڑی سزا دنیا میں یہ ہے کہ وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے، وہ کافر بن جاتا ہے، اور اس کی موت کفر کی حالت میں ہوتی ہے۔ استغفر اللہ۔ اگر کوئی شخص کسی پر جادو اس لیے کرواتا ہے کہ فلاں بہت مالدار ہے، اس کا مال ختم ہو جائے، اگر کوئی کسی پر اس لیے جادو کرواتا ہے کہ فلاں کی بیوی بہت خوبصورت ہے، اس کی بیوی پر جادو کر دیا جائے، اس کی بیوی کو بیمار بنا دیا جائے، اگر کوئی کسی سے اس لیے جلتا ہے کہ اس کی اولاد زیادہ ہے، اگر کوئی کسی سے اس لیے جلتا ہے کہ اس کا کاروبار اچھا چلتا ہے اور اس پر جادو کروا دیا جائے، تو وہ شخص جو جادو کروانے کے لیے جادوگر کے پاس جاتا ہے، جس دن سے وہ جاتا ہے اس دن سے 40 دنوں تک اللہ رب العزت نہ ہی اس کی نمازیں قبول فرماتا ہے، اور نہ ہی اس کے روزے قبول فرماتا ہے، اور نہ ہی اس کی دعائیں قبول فرماتا ہے، اور اگر اسی حالت میں اس کو موت آ جاتی ہے تو وہ کفر کی موت پر مرتا ہے۔ ذرا یہ تو سوچیں، اس کی سزا یہ ہے جس نے جادو کرنے پر کسی کو اجاڑا ہو، کسی جادوگر کے پاس جا کر کسی کے لیے جادو کروایا، تو پھر یہ سوچیں کہ اس جادوگر کا کیا انجام ہوگا جو دوسروں کی زندگی کو عذاب بنا رہا ہے۔ خدا را یہ گناہ کبھی نہ کریں۔ یہ 5 گناہ ایسے ہیں کہ جن کے کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ سخت ناراض ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کا کرم آپ کے اوپر برقرار رہے، اللہ کا خاص کرم آپ پر ہمیشہ ہو، اللہ کے رحم و کرم کے سائے میں رہیں، گناہوں سے پرہیز کرنا، ان گناہوں سے بچتے رہنا، انشاءاللہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی عزت عطا فرمائے گا، مقام عطا فرمائے گا، اور آخرت میں بھی اللہ تمہیں عزت سے سرفراز کر دے گا۔ دنیا میں بھی تم کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی کامیاب رہو گے، رزق میں فراوانی ہوگی، خوشحالی ہوگی، کامیابی تمہارے قدم چومے گی، اور تمہاری آخرت بھی سنور جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں سچ بولنے کی، سچ سننے اور سچ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان 5 گناہوں سے تو ہمیشہ ہمیں محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ تو جی پیارے دوستو، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی نیچے کومنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا، اور ویڈیو کو لائک کر کے دوسروں تک ضرور شیئر کیجیے گا، تاکہ اگر کوئی اس گناہ میں مبتلا ہے تو آپ کے ایک شیئر سے وہ ان گناہوں سے بچ سکے۔ تو جی پیارے دوستو، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری فیملی کا حصہ ضرور بنیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔